زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پہ۔ سر، جس طرح پاکستان اور بلکہ دنیا کے مسائل میں ایک یہ مسئلہ آبادی کے بڑھنے کا ہے، وہ تو ایک بہت آبویس ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، اور آپ کو اب ہمارے ملک میں یہ بہت کلیئرلی نظر آتا ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب سے زیادہ، تو پاکستان اس کا 3% حصہ ہے، یعنی اگر 100 لوگ کھڑے تو 3 پاکستانی نظر آئیں گے اس کے اندر، اور یہ 10 ایسے ملکوں میں شامل ہے کہ جو بہت تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، اور 10 بڑی آبادی والے ملک یہ پاکستان میں اس کا سب سے بڑا حصہ۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کہتے تو یہ ہے کہ ہماری آبادی اتنی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سینسس جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوئے، ہمیں یہ پتہ ہے، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ آبادی صحیح۔ اچھا، جب ایک جہاں پہ وسائل 5 لوگوں کے ہیں اور وہاں 15 لوگ رہیں تو خود ہی اندازہ کر لیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں، کہ جہاں پہ وسائل جو ہیں وہ 5 لوگوں کے، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، جی وسائل بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اس کا حصہ بھی کم ہوتے جا رہا ہے، سہولیات کم ہوتی جا رہی ہیں۔ سہولیات جب کم ہوں گی تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ رفٹ کریٹ ہوتی ہے، اور وہی معاشرہ آپ کو نظر آ رہا ہے روڈوں پہ، اور وہی معاشرہ نظر آ رہا ہے گھروں کے اندر۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے آبادی کے بڑھنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غربت بھی لا رہا ہوتا ہے، اور غربت جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل کے ایک بہت بڑی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بم شیل ہے جس کی طرف سے، جسے بیبی بم کہتے ہیں، کہ بے تحاشا آبادی، اور اس کو بڑا ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے، جبکہ آبادی جو ہے نا اس کے اندر کوالٹی نہیں ہے، کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسائل بے تحاشا بڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شیئر کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہر بناؤ۔ آپ کے سامنے پاکستان کا جو فائنینشیل ہب ہے، اس کو کراچی کہتے ہیں، اور اس فائنینشیل ہب کی بربادی کی وجہ جو وہ بے تحاشا آبادی ہے، کہ وہاں 5 لوگوں کی جگہ 15-20 لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، کسی کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے وسائل پہ لڑائی جھگڑا ہے، کرائم کتنا بڑھ گیا، کتنا بڑا اسی وہاں پہ وہی نشہ، ڈکیتی، چوری، تعلیم کا نہ ہونا، اور دوسرے مسائل جو معاشرے کو خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فائنینشیل ہب ہے، اسی کو دنیا کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے فائنینشیل ہب کو تباہ کیا جائے، فائنینس نہ آئے، اور فائنینس جب ملک میں نہیں آئے گا تو پورے ملک پہ افیکٹ ہوگا، لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم ایسے مسئلوں پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، کیونکہ میرا شعبہ جو ہے وہ نفسیات ہے، اور میں پچھلے کوئی 30 سال سے مختلف پاکستان کے شہروں اور خاص طور پہ فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے میں کام کر رہا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ گھروں میں جہاں پہ بے تحاشا آبادی بڑھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ توجہ کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ بچوں کو آپ پراپر وہ توجہ جب نہیں دے پاتے، تب ان کو ذہنی صحت پہ کام نہیں کر پاتے، جسمانی صحت پہ کام نہیں کر پاتے، نتیجتاً ہوتا کیا ہے، جب وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کرائم کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جس کا آپ کے سامنے ہے کہ ریئیکشنری ہے، کرائم ہے، اور وہ سب سے زیادہ معاشرے کے لیے فعال کردار کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 ایسی سٹوریز ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھا اور جو بالکل ریلیونٹ ہے آبادی کے ساتھ، اور آبادی جب بڑھتی ہے تو تباہی کیسے آتی ہے۔ میرے پاس سر ایک پیشنٹ لڑکی لائی گئی، جوان لڑکی تھی، اور اس کی بھابھی اس کو لے کے آئی، کہ جو پہلے اس کی ماں لے کے آتی تھی، اور وہ بہتر لڑکی تھی، مطلب وہ گھر کا کام کر رہی ہے، دوا کھانے کے باوجود بھی وہ گھر کا کام کرتی تھی۔ تو اس کی بھابھی نے کوشش یہ کر رہی تھی وہ کسی طرح سے بھی اس کو کہ وہ ہمارے پاس اسپتال میں اس کو چھوڑ کے چلے جائے۔ ہم نے اس کو کہا کہ بھائی اسپتال تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل بیمار ہیں اور ان کو خیال کی ضرورت ہے۔ تو وہ رونے لگی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے گھر کا سالن کھا جاتی ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا یہ سالن کھا جاتی ہے، کیا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے میرے شوہر جو ہے ان کو فالج ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ میری نند جو ہے یہ سارا سالن کھا جاتی ہے، تو میرے بچوں کے لیے سالن نہیں بچتا، تو کم سے کم جو ہے میں یہاں اسپتال میں اس کو کھانا تو ملے گا، تو یہ ہم اس لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اس کو۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب زیادہ بچے، زیادہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کو بھی ہمارے ایسے اسپتالوں میں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔
اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو واقعہ شیئر کروں, اور وہ بڑا مطلب دل ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ایک 15 سال کے اسپیشل بچے کو بہت بزرگ ماں باپ ہمارے پاس لے کے آئے, اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے بھی وہ اس کو وہاں پہ چھوڑ کے اور بھاگ جائیں. یعنی ان کو ہم نے گیٹ سے پکڑ کے لائے. اچھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کیمرے سے دیکھا کہ وہ ویل چیئر خالی جا رہی ہے. اچھا, تو وہ اندر انہوں نے بیڈ پہ لٹا دیا, جبکہ وہ ہم بیڈ اندر تک تو جانے کی رسائی نہیں ہے, لیکن وہ او پی ڈی سے نکلے, کسی طرح سے اندر پہنچے اور بیڈ تک چھوڑ کے اس کو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ان کو جناب پکڑ کے جب واپس لایا گیا, ہم نے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں, یہ تو ذہنی امراض کے مبتلا لوگوں کا ایک علاج گاہ ہے جہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, لے جاتے ہیں. تو آپ اپنے بچے کو جو اچھا خاصا بڑا ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہے. تو وہ دونوں رونے لگے, کہتے ہیں کہ اب ہماری سخت ختم ہو گئی, ہمارے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے, ہم خود کھائیں یا اپنے باقی زندہ ایسے بچوں کا خیال کریں کہ جو کچھ بہتر ہیں, یا اس کا خیال کریں. ہمیں امید ہے کہ آپ اس کا خیال کر لیں گے. مطلب اپنے جگر گوشوں کو نارمل لوگ, ایک تو ہے نا بدماشی سے چھوڑ کے جانا, آپ کو اندازہ ہے کہ جتنے پروگرام آپ نے فاؤنٹین ہاؤس میں کیے, میرے خیال سے کسی بھی ٹی وی نے اور آپ نے خاص طور پہ اس طرح کے لوگوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا. لیکن یہ آسان نہیں ہوتا ذہنی طور پہ بہتر لوگوں کو کہ اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جائیں. ایک بچہ سر 10 سال کا ہمارے پاس لایا گیا, ڈپریشن, سر نیچے جھکائے بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ سب ماں باپ کمپلین کر رہے ہیں, یہ پڑھتا نہیں ہے. جب اس نے سر بات کرنی شروع کی, ہم نے اس سے بات کی, تو اس نے بتایا کہ بھائی میرے جو ہے نا وہ 7-8 بہن بھائی ہیں, اور میرے ابا ریڑھی لگاتے ہیں, اور صبح جاتے ہیں رات تک آتے ہیں. تو میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کیا رات کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا, اور ہماری فیس ادا کی نہیں جائے گی. میرے ساتھ آج کل ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے جو مطلب آپ حیران ہو کہ یہ باتیں ہمارے جیسے لوگ یا ہمارے جیسے بہت سارے لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سوچتے بھی ہیں کہ نہیں سوچتے. ہمارے بجلی کا بل جو ہے نا وہ 2200 روپے کا آ گیا ہے, تو کہیں بجلی نہ کٹ جائے, تو رات کو 2200 روپے کا بل آئے, تو رات کو جو ہم سب بیٹھ کے ایک لائٹ میں پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکیں گے. تو اس وقت سے مجھے نیند نہیں آتی, اس وقت سے مجھے نیند نہیں آتی. تو وہ بچہ بات ہی نہیں کر رہا تھا. جب ہم نے کوئی اچھے انوائرمنٹ پہ, اچھا میں نے کچھ چیزیں اور بھی نوٹ کی اور ریسرچ کی اور پڑھا, تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پہ بھی آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں غربت, اور خاص طور پہ وہ آبادی کہ جو ڈسپلن نہیں ہے, وہ آبادی جہاں پہ تعلیم نہیں ہے, وہ آبادی جہاں پہ خیال اور احساس نہیں ہے, تو وہاں پہ ذہنی بیماریاں, جن میں 2 بڑی ذہنی بیماریاں, ایک ڈپریشن اور ایک سائیکوسس جس کو پاگل پن کہتے ہیں, وہ 60% سے زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا جی, ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے چاروں طرف کیا معاملات ہیں, آپ روڈ پہ جا کے دیکھ لیجئے. اچھا پھر ایک اور بات جو ہے کہ جب ہر شخص پیسے کی نمود و نمائش اور اس پہ لگا ہوا ہے, تو یہ جو واقعہ ابھی کشتی ڈوبنے کا ہوا, جس میں سب سے زیادہ پاکستانی نوجوان جو ہے اس وجہ سے ہوا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کے گھر ایسے ہیں, ہماری زندگی. تو یہ جو ناشکرہ پن. ڈاکٹر صاحب میرا آبائی گھر جو ہے وہ تحصیل کھاریہ میں ہے, میرے والد کا مزار بھی وہیں ہے. ہماری تحصیل میں اور اسی طرح آزاد کشمیر جو ہے وہاں آپ چلے جائیں, سب لوگ اکثر باہر ہیں, باہر گئے, وہ عالی شان ہر جگہ آپ کو کوٹھیاں ملے گی بڑی زبردست رنگ روپ والی, اور وہاں ایک بابا اور ایک بھائی بیٹھا ہوگا یا کوئی خالی پڑی, لیکن وہاں کمپٹیشن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا اتنا اعلیٰ بن گیا ہے تو میں پیچھے رہ جاؤں. کیا وجہ ہے, وہ باہر گیا تھا, وہ بھی کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں, اور کئی راستے میں یہ ایک حادثہ ہوا ہے, کئی ایسے جو منظر عام پہ نہیں آتے. سر ایسے ہزاروں واقعے ہمارے پاس, کئی پیشنٹ, میں ابھی کل 2 پیشنٹ ایسے دیکھے, میں نے 2 پیشنٹ ایسے دیکھے کہ جو باہر اٹلی اور دوسرے ملک گئے تھے, وہ واپس آئے تو ذہنی مریض, اور اتنے ذہنی مریض کے کپڑے اتار کے گھوم رہے ہیں. اب بتائیں, گھر بیچ کے, ساری چیزیں بیچ کے, انہوں نے ماں باپ نے ان کو وہاں بھیجا, قرضے لے کے وہ پتہ نہیں کس طرح واپس لائے گئے, اور جب لائے گئے تو وہ کسی کام کے نہیں, اب پوری زندگی دوا کھانی ہے یا علاج گاہ میں رہنا ہے. تو یہ کولیپس سسٹم جو ہے, اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ آبادی کا زیادہ ہونا ہے.